مردان خانے میں عجیب سی خاموشی تھی۔ خاندان کے سبھی بڑے بزرگ وہیں موجود تھے۔ ہر کسی کے چہرے پر بے بسی طاری تھی، اور یہ بے بسی کسی جنگ کا اعلان تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ خاموش آندھی کے آنے سے پہلے کی ہو۔ ان کو چھوڑ کر اگر باہر نکلیں تو زنان خانے کی طرف جاتی 3 سیڑھیاں چڑھتے ہی سامنے بڑا لاؤنج تھا، جس کے آگے لائن میں کمرے بنے ہوئے تھے۔ سامنے کچن تھا، ساتھ ہی ڈائننگ ٹیبل جس کے گرد کرسیوں کے نہ ختم ہونے والی تعداد تھی۔ کچن میں ہلچل ہو رہی تھی۔ برتنوں کی آوازوں کے ساتھ پریشر کوکر کی سیٹی نے بھی ماحول کو پرسکون نہ رہنے دیا تھا۔ جتنی خاموشی مردان خانے میں تھی، اتنا ہی شور زنان خانے میں تھا۔ کچن سے ہاتھ صاف کرتی ثانیہ خانزادہ نکلی اور سیڑھیاں چڑھتی اوپر گئی۔ ثانیہ حویلی کی بڑی بیٹی ہونے کے ساتھ بڑی بہو بھی تھی۔ خانزادہ خاندان کے اصولوں کے مطابق لڑکیوں کی شادی خاص طور پر خاندان میں ہی کی جاتی تھی، اور آج مردان خانے میں بزرگ حضرات بھی اسی اصول کے ٹوٹنے کے ڈر سے خاموشی اختیار کیے بیٹھے تھے۔ اگر کچھ بولتے تو صدیوں سے چلتے آ رہے اصول ٹوٹ جاتے، جنہیں توڑنا انہیں خاندانی روایات کی توہین لگ رہا تھا۔ ثانیہ خان سیڑھیاں عبور کر کے اب دائیں طرف بنے دوسرے کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ لکڑی کا بھاری دروازہ جس پر دستک دینا نہایت مشکل کام تھا۔ تبھی لوہے کی چھوٹی سی زنجیر لگی ہوئی تھی۔ حویلی کے تمام دروازے یوں ہی بھاری تھے۔ تبھی سبھی پر لوہے کی وہ زنجیر تھی جسے دروازے پر مارنا دستک کا کام دیتا تھا۔ ثانیہ نے 2 دفعہ وہ زنجیر دروازے پر ماری تھی، مگر دوسری طرف سے کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا، نہ ہی کوئی آواز آئی، جس کی وجہ سے اس نے سر جھٹک کر ذرا قوت سے وہ زنجیر دروازے پر ماری، اور توقع کے عین مطابق دروازہ کھل گیا۔ اندر سے نیند میں جھولتی اس کی چھوٹی اور لاڈلی بہن نے اپنا چہرہ باہر نکالا۔ سامنے ثانیہ خان کو دیکھ کر برا سا منہ بناتی وہ دروازہ کھول کر واپس اندر چلی گئی۔ ثانیہ خان اس کے پیچھے گئی تو دیکھا کہ وہ واپس لیٹ چکی تھی، جس پر ثانیہ خان نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ صرف ثانیہ خان کی ہی لاڈلی نہیں تھی، بلکہ وہ تو پوری خانزادہ حویلی کی لاڈلی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ہر خواہش پوری ہوئی تھی۔ اس نے جو چاہا وہ اسے ملا۔ خان حویلی کے سب سے چھوٹی بیٹی تھی، سبھی اسے ہاتھوں ہاتھ رکھتے تھے۔ ایک اس کی بات کی نفی کرتا تو وہ سر ہلاتے چہرہ بناتے دوسرے کے پاس چلی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ضدی ہو گئی تھی، مگر وہ ضد بھی خانزادہ حویلی کے مکینوں سے ہی کرتی تھی، اور وہ پوری بھی کر دیتے تھے۔ ثانیہ خان اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور بغور اسے دیکھنے لگی۔ لمبی گھنی پلکیں، سرخ و سفید رنگت، گلابی باریک سے ہونٹ جن کے اوپر تیل اس کی معصومیت کا گواہ تھا۔ وہ اس کا نام اس کی شخصیت کی عکاسی کرتا تھا۔ سبھی کہتے تھے رمشا خان۔ خانزادہ حویلی والوں نے اسے پرستان کی شہزادی کی طرح رکھا تھا۔ یہ سوچتے ہی ثانیہ خان نے اپنے ذہن سے اس کی معصومیت کو جھٹکا اور لہجے میں غصہ بھرا، رمشا خان آپ یہاں سو رہی ہیں، وہاں سارا خاندان پریشان بیٹھا ہے۔ ان کا لہجہ سرد تھا، جس پر رمشا خان نے آنکھیں کھولتے انہیں دیکھا، پھر آنکھیں بند کر لیں۔ اکا مجھے پریشان مت کریں پلیز، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، وہ نیند کے خمار میں بولی تھی۔ ثانیہ خان نے غصے سے اسے دیکھا۔ ابھی وہ کچھ کہتی کہ جب دروازے پر زنجیر کا شور ہوا۔ رمشا خان نے سر اٹھا کر دروازے کو دیکھا اور پھر ثانیہ خان کو، جس نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ملازمہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ وہ کچن سے پیغام لائی تھی جو رمشا خان کے لیے تھا، اس لیے تھا کیونکہ صبح ناشتے پر نہیں پہنچی تھی۔ ابھی بھی ثانیہ خان اسے لنچ پر پہنچنے کی تنبیہ دینے آئی تھی، مگر شاید وہ لیٹ ہو چکی تھی۔ یقیناً سبھی لنچ کیے بیٹھ چکے ہوں گے۔ رمشا خان نے اسے اندر داخل ہونے کی اجازت دی۔ وہ سر جھکائے اندر داخل ہوئی تھی۔ رمشا خان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ بولو سعدیہ۔ رمشا خان نے اسے اجازت دی۔ اس حویلی کے ملازمین مالکوں کی اجازت کے بغیر بات کہنے کی جرات نہیں رکھتے تھے۔ رمشا خان کی اجازت کے ملتے ہی اس نے کہا، چھوٹی خان بی بی، آپ کو بڑے خان صاحب ڈائننگ ٹیبل پر دوپہر کے کھانے کے لیے بلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جلدی آئیے گا کیونکہ سبھی انتظار کر رہے ہیں، ملازمہ نے ادب سے کہا تھا، جس پر رمشا خان نے منہ بنایا اور اسے جانے کا کہا۔ اس کے جاتے ہی وہ دوبارہ لیٹ گئی، جبکہ ثانیہ خان کا دل خوف سے کانپ اٹھا تھا۔ یقیناً اب خان بابا اسے ڈانٹیں گے، اور ان کی ڈانٹ گرج دار لہجے میں ہوتی۔ جب بھی وہ رمشا خان کو ڈانٹتے تھے وہ سہم جاتی تھی۔ کافی دیر تک وہ گھبراہٹ کا شکار رہتی تھی۔ ماں کے بعد ثانیہ خان نے ہی اس کو ماں بن کر پالا تھا، تبھی ثانیہ خان ڈر جاتی تھی۔ جب بھی کوئی اسے کچھ کہتا وہ رونے لگتی۔ ثانیہ خان سے اس کا رونا برداشت نہیں ہوتا تھا۔ رمشا خان سب کی لاڈلی تھی، سبھی اس کی مانتے تھے، مگر خان بابا اپنے اصولوں کو نہیں توڑتے تھے۔ وہ پیار سے ہی صحیح، مگر اس کی غلط بات ضرور
رد ضرور کر دیتے تھے۔ انہی اصولوں کو لے کر وہ کئی بار رمشا خان کا مان توڑ چکے تھے، جو اسے خانزادہ حویلی والوں پر تھا کہ وہ اس کی بات نہیں ٹال سکتے۔ ثانیہ خان کو ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ رمشا خان کو کوئی سزا نہ سنا دے۔ رمشا حد سے زیادہ لاڈ پیار کی وجہ سے ابھی تک خود کو بچی مانتی تھی۔ اس کا بچپنا ختم نہیں ہوتا تھا، سارا دن شرارتوں میں گزرتا اور کبھی کبھی تو رات بھی حویلی والوں پر باری کر دیتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اسے خان بابا سے کوئی نہ کوئی سزا ملتی رہتی تھی۔ اس لیے ہمیشہ جب بھی خان بابا اسے بلاوا بھیجتے ثانیہ خان کا دل ڈر جاتا تھا۔ یہی حال رمشا خان کا ہوتا تھا، وہ بھی اندر سے خوف کھا جاتی تھی۔ اب بھی اس کا یہی حال تھا کہ اب خان بابا پتہ نہیں کیا کریں گے۔ کتنی دفعہ کہا ہے تم سے رمشا، سدھر جاؤ، خود کو سنبھال لو، مگر تم ہر وقت بچی بنی رہتی ہو۔ جب حویلی کے اصول معلوم ہے تو کیوں ان پر عمل نہیں کرتی؟ اچھے سے پتہ ہے تمہیں، سب کھانا ساتھ کھاتے ہیں، پھر چاہے کوئی بھی وقت ہو، مگر مجال ہے جو تم کبھی وقت پر پہنچ جاؤ۔ وہ غصہ اب رمشا خان پر نکال رہی تھی، جس پر ہمیشہ کی طرح سر جھکائے بیٹھی تھی، چہرے پر بلا کی معصومیت طاری تھی۔ اگلی دفعہ نہیں ہوگا آقا جان۔ اس کے کہنے پر ثانیہ خان نے اسے گھورا۔ تم ہر بار یہی کہتی ہو، وہ اسے کہتی جانے لگی۔ جب رمشا خان بھاگ کر واش روم گئی، کچھ دیر بعد فریش ہو کر نیچے پہنچ چکی تھی اور ہر بار کی طرح اس کے سر سے دور گلے سے بھی دوپٹہ غائب تھا، جس پر خان بابا نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ثانیہ نے اپنا سر جھکا لیا، یہ لڑکی کبھی نہیں سدھرے گی، وہ من ہی من میں بولی تھی۔ تبھی خان بابا کی گرجدار آواز وہاں گونجی تھی، رمشا خان، دوپٹہ کہاں ہے تمہارا؟ رمشا خان اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ رحمان خان نے اپنی بہن کو دیکھا تو گہرا سانس لیتا ملازمہ کو ڈھونڈا۔ سعدیہ کے نظر آتے ہی اسے بھاگ کر رمشا کا دوپٹہ لانے کو کہا، جس پر وہ اوپر بھاگ کر گئی اور چند لمحے بعد دوپٹہ لیے آئی۔ ابھی تک رمشا اپنی جگہ پر سہم کر کھڑی تھی۔ رحمان خان نے اس کے کندھوں پر ہاتھ ڈالا، دوپٹہ ڈالا اور خان بابا کی طرف پلٹا۔ خان بابا، میں معذرت کرتا ہوں، وہ سر جھکائے بولا تو خان بابا نے اسے بھی گور کر دیکھا۔ تم لوگوں کے ایسی لاڈ پیار نے بگاڑ دیا ہے اسے، اس جتنی لڑکیاں خاندان سنبھالے بیٹھی ہیں اور اس سے اپنا آپ نہیں سنبھالا جاتا، وہ افسوس سے بولے تھے۔ رمشا خان کی آنکھیں پانی سے بھر گئی اور وہ بھاگ کر اوپر اپنے کمرے میں جاتی بند ہو گئی۔ اسفند خان نے بھی بیٹی کو جاتے دیکھا۔ انہیں خان بابا کا رمشا کو ڈانٹنا ہمیشہ برا لگتا تھا۔ اولاد چیز ہی ایسی ہوتی ہے کہ خود ماں باپ جو چاہے سلوک کرے، مگر کسی اور کا سرد رویہ برداشت نہیں ہوتا۔ ان کے ساتھ بھی یہی حال تھا۔ رحمان خان اس کے پیچھے جانے لگا جب خان بابا نے سختی سے منع کر دیا اور سب کو کھانا کھانے کا کہا۔ سبھی بے دلی سے کھانا کھانے لگے۔ ان کی لاڈلی کو ڈانٹ پڑی تھی، سبھی جانتے تھے وہ رو رہی ہوگی، مگر پھر بھی کوئی خان بابا کے خلاف نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ ان کی بات کو رد کرنا ان کی توہین سمجھا جاتا تھا۔ تبھی ان کے آگے کوئی سوال نہیں کرتا تھا، کوئی ان کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتا تھا۔ کھانا کھا کر سبھی مردان خانے میں پہنچ گئے۔ وہ خود کھا کر اٹھ چکے تھے، اب سب کو حکم دیتے چلے گئے۔ پیچھے رحمان خان نے اپنے بابا کو دیکھا۔ یقیناً وہ ہونے والے فیصلے کے حق میں نہیں تھا، ہوتا بھی کیسے؟ اس کی معصوم سی بہن ایک جلاد کے ساتھ باندھی جا رہی تھی، یہ جانتے ہوئے کہ وہ عریب خانزادہ سے کس قدر خوف کھاتی ہے۔ وہ چاہتا تھا یہ فیصلہ بدل جائے، تبھی وہ آس بھری نظروں سے اپنے بابا کو دیکھ رہا تھا، جو اس کی نظریں خود پر محسوس کر کے بھی انجان بن رہے تھے۔ پھر کھانے سے فارغ ہوتے ہی سبھی مرد مردان خانے پہنچے تھے، جہاں اسفند خانزادہ، سلیم خانزادہ اور حبیب خانزادہ کے ساتھ ان کے بیٹے بھی موجود تھے۔ سبھی کے چہرے پر بے چینی رقص کر رہی تھی، وہ سبھی بے صبری سے اپنے خان بابا کا انتظار کر رہے تھے۔ جب کافی دیر گزرنے کے بعد وہ آگے ان کو آتا دیکھ سبھی کھڑے ہو گئے، ان کے بیٹھتے ہی ان کے اشارے پر بیٹھ گئے۔ پھر اس خاموشی کو خان بابا کی روبدار اور سخت گیر آواز نے توڑا۔ ان کے لہجے میں پٹھانوں والی سختی تھی، جبکہ روب تو انہیں وراثت میں ملا تھا۔ ہم نے رمشا خان کا جوڑا بہت ڈھونڈا، مگر اب پورے خانزادہ خاندان میں ان کا جوڑ نہیں ہے، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم رمشا خانزادہ کو عریب خانزادہ کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ وہ فیصلہ کن لہجے میں بولے تھے، سبھی کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ وہ سبھی یوں بیٹھے تھے جیسے کسی نے ان پر گن ٹان دی ہو، کہ وہ نہ ہل سکتے تھے، نہ ہی زبان ہلا سکتے تھے۔ کسی کے پاس خان بابا کی بات رد کرنے کا اختیار نہیں تھا اور نہ ہی انہیں اجازت تھی۔ وہ سبھی بس پہلو بدل کر رہ گئے۔ جب خان بابا دوبارہ بولے، آج سے ٹھیک 3 دن بعد جمعہ کے مبارک روز رمشا خانزادہ اور عریب خانزادہ نکاح ہوگا۔ وہ حکمیہ کہتے بغیر کسی کی فکر کیے مردان خانے سے نکلتے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی سب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ بابا، یہ ٹھیک نہیں ہے، رحمان خان نے کہا۔ باقی سب نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ بالکل، رمشا اور عریب
ناممکن سی بات ہے، حیدر نے بھی افسوس سے کہا۔ ان دونوں کا ایک جگہ ہونا جنگ کا اعلان ہوتا ہے۔ کس قدر دونوں ایک دوسرے کو ناپسند کرتے ہیں، سبھی اس بات سے واقف ہیں۔ سامان خان نے بھی خان بابا کا فیصلہ رد کیا تھا۔ جبکہ وہ تینوں 22 سال جوڑے بیٹھے اریب خانزادہ کے بارے میں سوچ رہے تھے، اگر وہ اس وقت وہاں موجود ہوتا تو اس فیصلے کو رد کر دیتا۔ وہ اس فیصلے پر خان بابا کا بھی لحاظ نہ کرتا۔ اگر وہ اس پر اپنا فیصلہ مسلط کرتے تو وہ خودکشی کرنا پسند کرتا، مگر رمشا خان جیسی لابالی لڑکی کو سخت ناپسند کرتا تھا۔ رمشا خانزادہ کا بچپنا اریب خانزادہ کو ایک آنکھ نہ باتا تھا، اسی لیے وہ رمشا خانزادہ پر روک ٹوک لگاتا رہتا، اور دوسری طرف رمشا خانزادہ بھی اسے دیکھنا گوارا نہ کرتی تھی۔ جب بھی وہ سامنے ہوتا ڈانٹنا شروع کر دیتا، اس کو تمیز پڑھانے لگتا تو کبھی اسے اس کی عمر کا احساس دلاتا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جب بھی حویلی آنے والا ہوتا رمشا خان کو پہلے ہی معلوم ہو جاتا تھا، جس پر وہ خود کو کمرے میں قید رکھتی جب تک وہ واپس چلا نہ جاتا۔ اریب خانزادہ کی ساری پڑھائی لندن میں ہوئی تھی اور پھر وہ وہیں کا ہو کر رہ گیا، لندن کی ایک یونی میں بطور لیکچرار کام کر رہا تھا۔ خان بابا چاہتے تھے وہ حویلی لوٹ آئے، جس پر وہ ہر بات ان کو ٹال دیتا۔ خان بابا نے اسے واپس بلانے کا آخری حل شادی نکالا اور انہیں یقین تھا کہ وہ لوٹ آئے گا، اسی وجہ سے انہوں نے رمشا کا انتخاب کیا۔ انہیں لگا تھا کہ وہ اس نکاح کے بعد یہیں کا ہو جائے گا، مگر آگے کیا ہونا تھا یہ قسمت ہی جانتی تھی۔ وہ سبھی بحث کرتے اپنے والد کو خاموش جاتا دیکھ چکے تھے جب وہ تینوں بھی دیر کے بعد چلے گئے۔ خان بابا نے اریب خان کو لندن سے بلوایا تھا، وہ پہلی فلائٹ سے ہی پاکستان پہنچا تھا، جبکہ حویلی پہنچتے ہی وہ آرام کی غرض سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کی بدقسمتی تھی کہ اس کا کمرہ زنان خانے کے ساتھ ہی تھا۔ ابھی اسے سوئے چند لمحے گزرے تھے جب ایک دم شور کا طوفان اٹھا، جس پر وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ کافی دیر تک تو وہ یہ نہ سمجھ سکا کہ ہوا کیا ہے، پھر جب اس کے ساتھ اسے ایک کہکا سنائی دیا، جسے سنتے ہی وہ غصے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ نہ جانے یہ لڑکی کیوں نہیں سدھرتی، مجال ہے جو اپنی عمر کا لحاظ کر جاتی۔ ہر وقت بچپنے میں رہنا کہاں سے اس پر اچھا لگتا تھا، اوپر سے اس کے ماتھے پر بیبی ہیئر کٹنگ جو اریب خانزادہ کو زہر لگتے تھے۔ کئی بار اس نے باتوں میں اسے کہا تھا کہ وہ یہ ہیئر کٹنگ نہ کروایا کرے، جس پر اس کو جواب دینے میں رمشا خان ماہر تھی۔ آپ کو مسئلہ ہے تو اپنے پاس رکھیے، مجھے اپنی پیشانی پر یہ بال بہت اچھے لگتے ہیں، وہ ایک ادا سے کہتی بھاگ جاتی۔ اریب خانزادہ کو یہ سوچتے ہی ایک نئے سرے سے رمشا خان پر غصہ آیا تھا، اس لیے وہ بیڈ سے اترتا بغیر جوتا پہنے باہر گیا۔ سامنے ہی وہ ملازم کی بیٹی اور بیٹے کے ساتھ کرکٹ کھیل رہی تھی، خیر کھیل کم رہی تھی، وہ شور زیادہ کر رہی تھی۔ وہ اس کی طرف جانے لگا جب ملازم کے بچوں نے اس کے پاس آتے اسے خان بابا کا پیغام دیا، وہ اسے مردان خانے میں بلا رہے تھے۔ وہ سر جھٹک کر غصہ ختم کرتا فریش ہونے گیا۔ کچھ دیر بعد وہ مردان خانے میں بیٹھا تھا۔ خان بابا کیا بات ہے جسے کرنے کے لیے آپ کو اتنا سوچنا پڑ رہا ہے؟ وہ 20 منٹ سے انہیں خاموش دیکھ کر تنگ آ گیا تو وہ پوچھنے لگا۔ اس نے کبھی انہیں یوں بات کرنے سے پہلے سوچتے نہیں دیکھا تھا، تو سیدھا بات کرنے کے بجائے حکم دیتے تھے۔ انہیں تو کبھی کسی کی پرواہ نہیں ہوئی تھی، پھر اب وہ اتنا کیوں سوچ رہے؟ یہ بات اسے بھی سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ خان بابا نے اس کی طرف دیکھا تھا، وہ خوبرو نوجوان ان کا بڑا پوتا تھا جس سے انہیں بے حد محبت تھی۔ وہ تھا بھی ان کی طرح سخت مزاج، سوچ سمجھ کر فیصلہ لے والا، عقل کو ٹھیک سے استعمال کرنے والا، اور سب سے بڑھ کر وہ گڈی نشین تھا۔ ان کے بعد اسے ہی یہ سلطنت سنبھالنی تھی۔ اریب خانزادہ کو اس خاندان کی کسی لڑکی میں دلچسپی نہیں تھی، اور گدی نشین ہونے کی وجہ سے وہ کسی صورت اریب کی شادی خاندان سے باہر نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں باہر سے آنے والی ان کے خاندان کو ٹکڑوں میں تقسیم نہ کر دے، اسی لیے وہ مجبوراً خان کی سب سے چھوٹی لڑکی کی شادی اس سے کرنے پر مجبور تھے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ راضی نہیں ہوگا۔ وہ یہ فیصلہ نہ صرف کر چکے تھے بلکہ بڑوں کے سامنے انہوں نے اعلان بھی کر دیا تھا، کیونکہ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ وہ انہیں انکار نہیں کرے گا۔ اریب خانزادہ کو دیکھتے وہ سوچ میں غرق تھے جب وہ اٹھ کر ان کے قدموں کے قریب ہی نیچے بیٹھ گیا اور ان کے دونوں ہاتھ پکڑتے ان پر بوسہ دیا۔ خان بابا کیا ہوا ہے؟ کیوں اتنا پریشان لگ رہے ہیں؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا، اس کے لہجے میں فکر واضح تھی۔ خان بابا نے گہرا سانس لیا۔ اریب ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ آپ انکار نہیں کریں گے۔ وہ اس آس سے بولے تھے کیونکہ انہیں پتہ تھا ان کا یہ پوتا انکار کرنے کی جرات بھی رکھتا ہے اور اجازت بھی۔ تبھی وہ تمید باندھ رہے تھے۔ آپ حکم کریں خان بابا۔ ایک دفعہ پھر ان کے ہاتھ چومتا وہ محبت سے بولا تھا، مگر اس کی بات سن کر اسے لگا اس کے پیروں تلے سے کسی نے زمین کھینچ لی ہو۔ وہ ایک دم کھڑا ہوا تھا، آنکھیں پھاڑے وہ اپنے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ رہا تھا جس کی بات اس کے لیے حکم کی حیثیت رکھتی تھی۔ کچھ دیر پہلے تو وہ وعدہ بھی کر چکا تھا، اب وہ کسی صورت انکار نہیں کر سکتا تھا، جس کا اسے اس وقت شدید افسوس ہوا تھا۔
وہ بغیر کوئی جواب دیے جانے لگا تھا جب خان بابا نے اسے پکارا، جواب دیتے جاؤ اریب خانزادہ۔ اس نے اس کی بات پر پلٹ کر نہ دیکھا تھا۔ آپ جیسا مناسب سمجھے، اتنا کہتا وہ تیزی سے چلا گیا۔ اس نے یہ الفاظ کیسے ادا کیے تھے یہ وہی جانتا تھا، ورنہ یہ کسی پھانسی کی سزا سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ رمشا خان جیسی ناسمجھ اور غیر سنجیدہ لڑکی سے شادی کرنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ اس نے تو اپنے لیے ایک سمجھدار اور سلجھی ہوئی لڑکی کا سوچا تھا، مگر کچھ بھی اس کی سوچ کے مطابق نہ ہوا تھا۔ وہ کمرے میں بند ہو چکا تھا، سر درد سے پھٹنے لگا۔ وہ اپنا سر تھامے بیٹھا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اٹھ کر دیکھا تو سامان خانزادہ کھڑا تھا۔ وہ یک طرف ہو گیا تو سامان خانزادہ اندر داخل ہوا۔ اریب خانزادہ بھی اس کے بعد دروازہ بند کرتا بیڈ پر لیٹ گیا، ٹانگیں نیچے کی طرف لٹکی ہوئی تھی۔ سامان خانزادہ نے اسے غور سے دیکھا تھا۔ وہ بال جو ہر وقت پیچھے کی طرف سیٹ ہوتے تھے اب بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں ضبط کی شدت سے سرخ ہو رہی تھی، جبکہ چہرے پر سنجیدگی طاری تھی۔ سفید کلف لگا سوٹ جگہ جگہ سے شکن زدہ ہو چکا تھا۔ اس کا حلیہ دیکھ کر سامان خانزادہ کو افسوس ہوا تھا۔ آپ کی حالت دیکھ کر لگتا ہے خبر مل چکی ہے، اس نے ایک نظر اس کی بکھری حالت پر ڈالتے کہا۔ اریب خانزادہ بیٹا، تمہیں چاہیے تھا تم مجھے اس خبر کے بارے میں بتا دیتے، مگر افسوس تمہیں یہ توفیق نہ ہوئی۔ وہ سرنفی میں ہلاتا بولا، لالا خان بابا کی اجازت کے بغیر بولنا بھی غلط ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں میں خبر پہنچا دیتا؟ او لالا خان بابا، اس سنگین جرم میں مجھے پھانسی نہ دے دیتے؟ سامان خانزادہ کہتا ہنس دیا۔ اریب خانزادہ نے اسے دیکھا، اور تم نے سوچا کیوں نہ خان بابا کی سزا سے بچ کر اپنے لالا کو پھانسی دلوا دی جائے؟ اریب خانزادہ کے لہجے میں طنز تھا جسے سمجھتا سامان خانزادہ اس کے قریب بیٹھا۔ وہ اتنی بھی بری نہیں ہے، اس نے سمجھانا چاہا۔ اس کی بات پر اریب خانزادہ کا کہکا جھوٹ گیا۔ بری کس نے کہا؟ وہ بری ہے، وہ بری نہیں ہے سامان خانزادہ، وہ حرکتیں ایسی کرتی ہے کہ بری لگنے لگتی ہے۔ اس کی حرکتوں کو دیکھ کے دل کرتا ہے یا اسے زہر دے دیا جائے یا خود کھا کر قصہ ختم کیا جائے۔ وہ چڑھ کر بولا تھا۔ سامان خانزادہ نے اسے دیکھا تھا اور پھر افسوس سے سر ہلایا۔ لالا، مجھے تو بس یہ پتا ہے آپ کی شادی کے بعد میری بیوی بڑی بہو کے عہدے سے دستبردار ہو جائے گی، اور اس کی چھوٹی بہن جو کہ خان کی سب سے چھوٹی بیٹی ہے وہ خاندان کی بڑی بہو کہلائے گی۔ وہ یوں منہ بنا کر بولا جیسے بہت افسوس ہو رہا ہو۔ یہ تو خان بابا کی غلطی ہے۔ اریب خانزادہ کے کہنے پر سامان خانزادہ خاموش ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ بھی چلا گیا۔ حویلی میں نکاح کی تیاریاں شروع تھی، سبھی بخوشی اپنے سارے کام کر رہے تھے۔ ایک رمشا خانزادہ تھی جو اس بات سے انجان تھی، اسے اپنے دوست جو اس سے دگنا چھوٹے تھے ان کے ساتھ کھیلنے سے فرصت ملتی تو وہ کسی سے کچھ پوچھتی اور کوئی اس سے کچھ کہتا، مگر اس وقت سبھی اپنی مرضی سے بھی خاموش تھے۔ سبھی کو پتہ تھا اسے جیسے ہی پتہ لگے گا وہ الگ شور کرے گی، اور اسے روتے ہوئے دیکھنا کسی کو قبول نہیں تھا۔ ثانیہ خانزادہ کو اس کے شوہر سامان خانزادہ نے روک رکھا تھا۔ اس نے ثانیہ خان سے کہا کہ جمعہ کی صبح ناشتے کے بعد بتا دینا، ابھی سکون سے اپنی تیاری مکمل کرو۔ اس کے کہنے پر ثانیہ خانزادہ خاموش ہو چکی تھی، مگر دل اندر سے ڈر رہا تھا وہ کیا کرے گی، یہی سوال بار بار کول کو جڑ کر رہا تھا۔ وہ تینوں خانزادہ حویلی کے عورتوں کے لیے شاپنگ کر گئے تھے، جبکہ خان بابا اور ان کے تینوں بیٹے ان کے ساتھ ڈیرے پر تھے۔ اس وقت خانزادہ حویلی میں صرف دو لوگ تھے، ان میں سے ایک اریب خانزادہ اور دوسری رمشا خانزادہ تھی، اور دونوں ہی انجان تھے کہ وہ اکیلے ہیں گھر پر۔ جب رمشا خانزادہ سو رہی تھی تو اسے ملازمین کے بچوں نے ہی جگایا تھا۔ اس نے سب بچوں کو اندر آنے کی اجازت دے رکھی تھی، جس کی وجہ سے کئی بار اریب خانزادہ بھی خان بابا سے ڈانٹ کھا چکے تھے، مگر وہ رمشا خانزادہ ہی کیا جو بات مانے۔ وہ سو رہی تھی تو اسے ملازمین کے بچوں نے اٹھایا اور کرکٹ کھیلنے کا کہا، جس پر وہ ان کے ساتھ خوشی کی خاطر آنکھیں ملتی اٹھ بیٹھی اور پھر اس کے ساتھ ہی باہر چل دی۔ وہ اس وقت بغیر دوپٹے کے تھی۔ اریب خانزادہ اپنے کمرے کی کھڑکی کھولے کھڑا تھا، موبائل کان سے لگائے وہ کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا، جب اچانک اس کی نظر رمشا خانزادہ پر گئی تو اسے دیکھتے اس کا دماغ بک سے اڑا تھا۔ وہ ان کے ساتھ فٹ بال کھیل رہی تھی، لوز ٹراؤزر کے ساتھ، شارٹ شرٹ پہنے، بغیر دوپٹے کے۔ وہ سراپا حسن اس وقت اپنے وجود کی نمائش کر رہی تھی۔ جب وہ جھکتی تو اس کے جسم کے چھپے خد و خال دکھائی دیتے تھے، جس سے لا علم وہ مزے سے کھیل رہی تھی، جس پر اریب خانزادہ کا دماغ گھومنے لگا تھا۔ وہ کال کاٹ کر باہر جانے لگا۔ اس نے اپنی پیشانی مسلی تھی تاکہ غصہ کنٹرول ہو، ورنہ یہ لڑکی اس کے دماغ کو گرم ہی رکھتی تھی۔ وہ لان میں پہنچا تو سامنے نظر رمشا پر گئی جو ابھی بھی کھیل رہی تھی۔ وہ اس سے چند قدم دور رکا تھا، وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ دوپٹہ کہاں ہے تمہارا؟ وہ جو گارڈن میں بھاگ رہی تھی، اس آواز پر آنکھیں میچ گئی۔ اس کے ساتھ ہی اریب خانزادہ کو دیکھ کر سبھی بچے وہاں سے بھاگے۔ گھر میں صرف اریب خانزادہ تھا جس سے وہ ڈرتی تھی، وجہ اس کا روب دار لہجہ تھا۔
اریب لالا مم میں وہ گھبرا رہی تھی جب اریب غصے سے اس کی جانب بڑھا اور 2 قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ وہ اسے کچھ غلط نہیں کہنا چاہتا تھا۔ بکری کی طرح میں کرنا بند کرو، اریب نے دانت پیستے کہا تو رمشا اگلے ہی لمحے اندر بھاگ گئی۔ غصے سے اریب نے آنکھیں مینچ لی۔ وہ ویسے بھی اس لابالی لڑکی کو پسند نہیں کرتا تھا، پر کل ہی اسے معلوم ہوا تھا کہ اس کے دادا جی یعنی خان بابا نے آخری فیصلہ سنایا تھا کہ اریب کا نکاح رمشا سے ہوگا۔ تب سے اس کے غصے سے دماغ پھٹ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا جو بھی فیصلہ ہوا ہے وہ صرف مردوں کے درمیان ہوا ہے، جس سے رمشا خود بھی انجان تھی، اس لیے تو ابھی تک پہلے کی طرح اڑتی پھر رہی تھی، ورنہ وہ تو خان زادہ حویلی سر پر اٹھا لیتی۔ اریب خان زادہ کو لاعلم ہونا بھی برا لگا تھا۔ کیا پتہ اس کو پتہ چلتا تو وہ ضد سے یہ نکاح کینسل کروا لیتی، مگر وہ تو جانتی ہی نہیں تھی۔ وہ جہاں سے گئی تھی اریب خان زادہ نے وہ راستہ دیکھا۔ کچھ دن میں نکاح ہو جائے پھر میں تمہیں خود سیدھا کروں گا، مجھے یقین ہے پھر تمہارا دوپٹہ گرنا تو کیا نظریں بھی میرے سامنے اوپر نہیں اٹھیں گی۔ تمہیں یہ حویلی والے نہیں سدھار سکے رمشا، کیونکہ انہیں تم سے محبت ہے۔ تمہاری ذرا سی تکلیف پر یہ کام جاتے ہیں، مگر مجھے تم سے محبت تو دور کی بات، مجھے تم پر رتی برابر نہ ترس آتا ہے نہ ہی ہمدردی ہے۔ وہ دل ہی دل میں کہتا واپس اندر چل دیا۔ وہ جو چند دن تھے گزر چکے تھے۔ صبح سے خانزادہ حویلی میں روز کے مطابق گما گمی زیادہ تھی۔ ایک شور سا تھا جو پوری حویلی میں ہو رہا تھا، جس شور کے اریب خانزادہ کو اچھی خاصی چڑ ہو رہی تھی، مگر سوائے اپنے کمرے میں بیٹھ کر برداشت کرنے کے اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ جبکہ دوسری طرف ہر چیز سے لاعلم و بے نیاز رمشا خانزادہ اپنے کمرے میں سکون سے سو رہی تھی۔ آج کوئی اس کی نیند میں خلل ڈالنے نہیں گیا تھا۔ یہ بھی خان بابا کا حکم تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ رمشا خانزادہ سکون سے آرام کرے، مگر اندر تو بات ہی کچھ اور تھی۔ وہ جانتے تھے وہ اس نکاح کے لیے راضی نہیں ہوگی، بہت شور کرے گی، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ وہ نکاح کے وقت ہی اٹھے تاکہ جب تک اسے سمجھ آئے ہو کیا رہا ہے تب تک نکاح ہو چکا ہو۔ پھر تو وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اسفند خانزادہ اور رحمان خانزادہ کئی بار رمشا خانزادہ کے دروازے پر دستک دیتے رکے تھے۔ وہ جتنی بار بھی اس کے کمرے کے پاس جاتے انہیں اپنا سکون غارت ہوتا محسوس ہوتا۔ ان کی لاڈلی کو کس جگہ کھڑا کر دیا تھا۔ خان بابا نے رحمان خانزادہ نے اپنے بابا جان کی طرف دیکھا اور کہا، بابا جان، اپنی اولاد کا فیصلہ لینے کا حق صرف والدین کو ہونا چاہیے اور کسی کو نہیں، کیونکہ اولاد کی خوشی کا احساس و خیال صرف ماں باپ کو ہوتا ہے۔ وہ اتنا کہتا جا چکا تھا، اس سے کسی صورت اریب خانزادہ اپنی بہن رمشا خانزادہ کے لیے مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بے چینی سے کام کر رہا تھا۔ رحمان، جاؤ ثانیہ سے کہو رمشا کو اٹھا کر تیار کروا لے۔ بابا جان کے حکم پر وہ انہیں ایک نظر دیکھتا گہرا سانس لیتا زنان خانے کی طرف گیا۔ سامنے ہی ثانیہ کچن سے نکل رہی تھی۔ اسے دیکھتی اس کے پاس پہنچی۔ رحمان، یہ سب ٹھیک نہیں ہو رہا، وہ اداسی سے بولی تھی۔ رحمان خان نے اسے ساتھ لگا لیا اور تسلی دی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد اسے اسفند خانزادہ کا پیغام دیا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلاتی اوپر چلی گئی۔ دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلا تھا، یقیناً اس نے ثانیہ کے لیے ہی کھول رکھا تھا۔ اسے یقین تھا وہ ضرور آئے گی۔ اسے اٹھانے کے لیے ثانیہ خان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے جھک کر اپنی معصوم سی بہن کا چہرہ چوما۔ اکا جان، مجھے بھوک لگی ہے، وہ آنکھیں کھولے بغیر بولی تو ثانیہ کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ تو میرا بچہ اٹھ جاؤ تو بنا دیتی ہوں ناشتہ، وہ دوبارہ اس کے چہرے پر محبت سے بوسہ دیتی بولی تھی۔ رمشا خان نے اس کی گود میں سر رکھا۔ اکا جان، آج میرا رزلٹ آنا ہے، آپ دعا کریے گا اچھا ہو تاکہ مجھے آسانی سے یونی میں ایڈمیشن مل جائے۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ واضح تھی۔ ثانیہ اس کو یونی جانے کی خواہش پر بس صبر کا گھونٹ بھر سکی اور اسے اٹھ کر فریش ہونے کا بولا۔ ناشتہ تو وہ اس کا بنا چکی تھی، اس لیے ملازمہ کو آواز دے کر لانے کا کہا۔ کچھ دیر میں جب رمشا خان فریش ہو کر نکلی تو ٹیبل پر ناشتہ تیار تھا۔ ثانیہ نے اسے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروایا تھا، جس پر وہ اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ خیر ہے اکا جان، آپ مجھ پر بہت مہربان ہو رہی ہیں، وہ آنکھیں چھوٹی کیے بولی تھی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ ثانیہ نے اندر آنے کی اجازت دی تو 3 ملازمہ ہاتھ میں کچھ سامان لیے اندر داخل ہوئی۔ انہیں دیکھتے رمشا کو حیرت ہوئی، کیونکہ ان میں سے ایک نے جیولری، دوسرے نے سرخ جوڑا جسے دیکھتے ہی معلوم ہوتا تھا کہ وہ شادی کا جوڑا ہے، اور تیسرے نے جوتے پکڑے ہوئے تھے۔ وہ ہیڈ ہیلز تھے جو سرخ رنگ کی تھی۔ وہ تینوں سامان رکھتے ہی ثانیہ کے اشارے پر چلی گئی۔ یہ سب کیا ہے اکا جان؟ رمشا نے حیرت سے پوچھا، مگر ثانیہ کا جواب سن کر اسے 40 واٹ کا جھٹکا ہی تو لگا تھا۔ اس کی شادی ہو رہی ہے اور اسے خبر ہی نہیں تھی۔ وہ ابھی تک حیرت کے عالم میں تھی جب دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی اور 2 لڑکیاں اندر آئی۔ وہ مہندی لگانے والیاں تھیں۔ رمشا کو ان کا پتہ تھا، کیونکہ جب بھی حویلی میں کوئی فنکشن ہوتا وہی دونوں
حویلی کی لڑکیوں کو مہندی لگانے آتی تھی۔ رمشا کو کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر ثانیہ نے اسے ایک صوفے پر بٹھایا اور اس کے پاؤں بھی فلور کشن پر رکھے اور ان دونوں کو مہندی لگانے کا حکم دیا۔ وہ دونوں رمشا کی طرح اطراف میں بیٹھی مہندی لگانے لگی۔ رمشا خاموش تھی، وہ کسی غیر کے سامنے یہ ظاہر نہیں کر سکتی تھی کہ اسے اپنی شادی کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ جیسے ہی مہندی والیاں فارغ ہو کر گئی، وہ تیزی سے اٹھ کر واش روم گئی تو ثانیہ کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر مہندی دھو کر آئی۔ ثانیہ اسے دیکھ کر رہ گئی، وہ چلا اٹھی تھی، جس پر ثانیہ نے سہم کر اسے دیکھا۔ آپ لوگ ایسے کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ اکا جان، بابا جان کو بلائیں، لالا جان کہاں ہیں؟ وہ چلا رہی تھی۔ اس کے چلانے پر تائی جان اور چچی جان دونوں باغی کمرے میں آئی۔ ساتھ ہی رمشا کی کزنز تھی۔ تائی جان اور چچی جان تو اسے روتا دیکھ گھبرا گئی تھی۔ وہ اس کے قریب جاتی اسے سینے سے لگانے لگی، مگر وہ دونوں ہاتھوں سے نکل رہی تھی، جس پر اسفند خان کو بلایا گیا۔ وہ ان کے سینے سے لگتی رونے لگی، جس پر ان کا دل کٹ کر رہ گیا، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، بس خاموش کھڑے رہے۔ اس بات سے لا علم کہ اریب خانزادہ باہر دروازے پر کھڑا اس کا رونا تڑپنا سنتا ضبط کر رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ اس سے شادی کرنے پر یہ سب کر رہی ہے۔ اس نے جاتے ہی خان بابا سے کہا ابھی نکاح کروائیں، اور ساتھ ہی رخصتی، جس پر وہ کچھ لمحے خاموش رہے۔ پھر اس کی بات پر اپنی رضامندی کی مہر لگا دی۔ اریب خان کو خوشی ہوئی تھی۔ آج کی رات تم پر بہت مشکل ہوگی رمشا خان، وہ دل میں سے مخاطب کرتا بولا۔ رمشا کو اپنی عزت کا واسطہ دیتے اسفند خان نے راضی کیا تھا، جس پر وہ خاموش ہو گئی۔ اس کا میک اپ ہو چکا تھا، وہ مکمل تیار تھی۔ جب اس کے بابا جان اور خاندان کے باقی مردوں کے ہمراہ نکاح خوان نے اندر آیا اور نکاح کے بول دہرانے لگا، یہاں اسے لگا اس نے غلطی سے اریب خانزادہ کا نام سن لیا تھا، مگر بار بار دہرانے پر اسے یقین ہو گیا کہ اس کے گھر والے اس پر یہ ظلم کر چکے تھے۔ نکاح ہو گیا، کھانا کھایا گیا، مٹھائی بانٹی گئی اور اسے اریب خانزادہ کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ آنسو اندر اتارتی رہی، اسے رونا نہیں تھا، کمزور نہیں ہونا تھا۔ ٹھیک 11 بجے اریب خانزادہ کمرے میں داخل ہوا۔ وہ سوچ کر آیا تھا کہ وہ کس طریقے سے اسے اذیت دے سکتا ہے، مگر اسے دیکھتے اس کا دماغ سن ہو گیا۔ وہ معصوم کم سن حسینہ اس وقت اس کے نام کے جوڑے میں حد درجہ حسین لگ رہی تھی۔ اریب خانزادہ بے ساختہ اس کی جانب قدم اٹھا رہا تھا اور اس کے قریب جا بیٹھا۔ اب وہ اس کے قریب تھی، اس کی محرم، اس کے نکاح میں تھی، اس پر حلال تھی، تو وہ کیوں نہ اس کا دل کھول کر دیدار کرتا۔ رمشا خان کی خوشبو اسے مدہوش کر رہی تھی۔ اریب خانزادہ نے اس کے چہرے پر نگاہیں ٹکائی تھی، اس کی جھکی پلکیں جن کا لرزنا وہ صاف محسوس کر رہا تھا۔ وہاں سے نظر نیچے گئی تو سرخ رنگ سے سجے کپکپاتے ہونٹوں پر جا ٹھہری۔ انہیں دیکھتے اس کے گلے میں کانٹے سے چبھے تھے۔ ایک دم ہی اسے ان کی پیاس محسوس ہوئی، انہیں چھونے کا دل کیا، تو وہ آگے ہوتا اس کے گلے کو پیچھے سے پکڑے، اس کے چہرہ اپنے قریب کیے، اپنے دل کی بات پر لب بے کہتا ان پر نرمی سے جھکا تھا۔ رمشا خان کانپنے لگی تھی، جبکہ اس کی نرمی آہستہ آہستہ شدت اختیار کر رہی تھی، جس پر وہ اس کے سینے پر اپنے نازک ہاتھوں سے مکے مارنے لگی، مگر اس جیسے سخت انسان پر ان معصوم سے ہاتھوں نے کیا مار لگنی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ پیچھے ہوا اور رمشا خان کو پیچھے کی طرف دھکا دیا اور اس پر جھک گیا۔ چہرے سے آگے کا سفر کرتے وہ مکمل بھول چکا تھا کہ وہ کیا سوچ کر آیا تھا اور اس کے سامنے کون تھی، بس وہ یہ جانتا تھا وہ اس کی محرم ہے اور وہ خود اس پر حق رکھتا ہے۔ رات گزرتی جا رہی تھی، جبکہ وہ ایک دوسرے میں گم ہو چکے تھے۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو سورج کی روشنی ان دونوں کے چہرے پر نرمی سے بوسے لینے لگی۔ اریب خانزادہ اٹھ چکا تھا، مگر رمشا خان کی نیند پوری نہیں ہو رہی تھی، وہ چہرہ اس کے سینے میں چھپائے سو رہی تھی۔ اس کا معصوم سا چہرہ اس وقت مکمل سرخ تھا، جسے دیکھتے اریب خانزادہ نے دانتوں سے لب کاٹے اور ایک دفعہ پھر اس کے چہرے پر جھکا تھا، جس پر رمشا خان نے آنکھیں کھولے گور کر اسے دیکھا۔ خان سونے دیں مجھے، وہ کروٹ بدلتی بولی تھی۔ اریب خانزادہ نے مسکراہٹ چھپائی تھی۔ رات سوئی نہیں تھی؟ اس کے چہرے پر شرارت تھی۔ آپ کو نہیں پتا؟ وہ بغیر دیکھے بولی۔ نہیں، مجھے نہیں پتا۔ آپ بتا دیں کیا ہوا تھا ایسا کہ آپ سو نہ سکیں؟ اس نے رمشا خان کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ اس کا چہرہ حد درجہ سرخ ہو رہا تھا اور وہ دوبارہ اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ اریب خانزادہ کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی رہی، پھر یکدم اٹھ بیٹھی۔ اس کی حرکت پر اریب خانزادہ نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ اس کے پوچھنے پر اریب خانزادہ کو اپنے بنائے پلان یاد آئے تو یاد آیا اس کی شادی رمشا خان سے ہوئی ہے، جو خاندان کی بدتمیز لڑکی ہے، اور یہ یاد آتے ہی وہ بیڈ سے اٹھ گیا۔ اسے ایک بار پھر خان بابا کے فیصلے پر غصہ آیا تھا۔
جسے ضبط کرتے وہ فریش ہونے گیا۔ رمشا خان کندھے اچکاتی کی دوبارہ لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد اس کی سماعت میں عریب خانزادہ کی وہی روبدار آواز گونجی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، سامنے ہی وہ بال بنا رہا تھا۔ وقت دیکھا ہے تم نے؟ وہ غصے سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے خان، رات بھی آپ نے اس کی بات عریب نے تیزی سے اس کے پاس آتے اس کا جبڑا پکڑتے کاٹ دی۔ کوئی انوکھا کام نہیں کیا تم نے، حق تھا میرا اور تمہارا فرض۔ دنیا میں ہر عورت پر یہ رات آتی ہے، اور ایک بار نہیں بار بار آتی ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ اگلے دن وہ سوتی رہیں۔ اٹھو اور جا کر فریش ہو جاؤ، پھر ناشتے کے لیے نیچے جانا ہے ہم نے۔ وہ سرد لہجے میں بولتا بہت کچھ باور کروا چکا تھا۔ رمشا خان کی آنکھیں پانی سے بھر چکی تھی۔ وہ رات والا عریب خانزادہ نہیں تھا، وہ تو اب پہلے والا عریب خانزادہ بن چکا تھا۔ وہی رمشا خان کے لیے غسیل، چڑیل، کھڑیس اور سب سے زیادہ پتھر دل۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی ابھی تو مقابل نے پتھر دل ہونا تھا، ابھی تو وہ اس کے ساتھ نارمل تھا۔ عریب خانزادہ دوبارہ جا کر بال سیٹ کرنے لگا۔ وہ بھی اٹھ کر بالکل فریش ہونے گئی۔ بمشکل فریش ہونے کے لیے گئی۔ کچھ دیر باہر نکلی تو آنکھیں سرخ ہوتے ہی رونے کی چغلی کر رہی تھی، یعنی وہ اندر جا کر دل کا بوجھ ہلکا کر آئی تھی۔ پھر اپنے دکھ کو چھپانے کے لیے میک اپ کیا تھا۔ عریب خانزادہ مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے لبوں کو پھر سے سرخ ہوتے دیکھ وہ اس کے قریب گیا، کمر سے پکڑتے اپنی جانب موڑا اور اس کے لبوں سے سرخ رنگ کو ختم کر دیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کمرے سے نکلتے وقت ہونٹ سجانے کی، یہ صرف میرے سامنے کیا کرو، وہ سختی سے بولا تھا۔ رمشا خان کو پھر سے رونا آنے لگا، مگر وہ ضبط کر گئی۔ وہ باہر جانے لگی تھی، دوپٹہ کندھوں پر تھا۔ اس بار عریب خانزادہ نے اسے دیوار سے پن کیا۔ دوپٹہ سر پر لینے کے لیے ہوتا ہے رمشا خان، گلے میں دوپٹہ ڈالنے کے لیے نہیں۔ وہ اس کی بات پر نم آنکھوں سے اسے دیکھتی دوپٹہ سر پر لے چکی تھی۔ وہ دونوں پہنچے تو سبھی ان دونوں کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ انہیں آتا دیکھ مسکرا دیے۔ وہ بھی مسکراہٹ پاس کرتے ان کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ناشتہ خوشگوار ماحول میں ہوا تھا۔ ثانیہ اسے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رمشا خان کمرے میں پہنچتے ہی اس کے گلے لگتی رو دی۔ اس کا یوں شدت سے رونا ثانیہ خان کا دل مٹھی میں لے گیا تھا۔ وہ اس سے رونے کی وجہ پوچھنے لگی، مگر وہ خاموشی سے روتی رہی۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ ایک رات گزار کر اس کے شوہر نے اسے کیسے بے مول کیا تھا۔ کافی دیر بعد اس نے اماں کی یاد کا بہانہ بنایا تھا، پھر اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ رات کا ولیمہ تھا، اسے دوبارہ حویلی میں ہی تیار ہونا تھا۔ تیار ہو کر وہ عریب خانزادہ کے ہمراہ ڈیرے پر گئی تھی، جہاں ولیمے کی تقریب رونما ہوئی تھی۔ ولیمے سے فارغ ہوتے ہی وہ دوبارہ عریب خانزادہ کے کمرے میں موجود تھی اور اپنی جیولری ریموو کر رہی تھی۔ انداز تھکن زدہ تھا۔ ابھی اس نے صرف جیولری ریموو کی تھی جب دروازہ کھلا اور عریب خانزادہ اندر داخل ہوا۔ یہ کس کی اجازت سے ریموو کر رہی ہو؟ اس کے سوال پر رمشا خان نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ اس کے پاس آتے اسے دیکھنے لگا۔ اسے دیکھنے پر رمشا کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی تھی۔ وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہونا چاہتی تھی، تبھی فریش ہونے کے ارادہ سے دور ہوئی جب عریب خانزادہ نے اس کی کلائی پکڑتے اپنی جانب کھینچا۔ وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ خمارآلود لہجے میں بولا تھا۔ فریش ہونے، وہ بس اتنا ہی بول پائی۔ رہنے دو، صبح ہو جانا، ابھی مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ اتنا کہتے وہ اسے اپنے بازوؤں میں اٹھائے بیڈ کی طرف گیا۔ رمشا خان نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ اسے دور کر کے اس کے غصے کو پکار نہیں سکتی تھی۔ وہ یکسر بدل چکی تھی، کیونکہ اب وہ ایک بیوی تھی۔ اس کے شوہر کا اس پر اس سے زیادہ حق تھا۔ رات گزرتی رہی، یوں ہی دن گزرنے لگے۔ عریب خانزادہ نے اسے تنگ کر کے رکھا تھا، ہر وقت اس کے کام میں غلطیاں نکالتا، اسے ٹاش کرنے کی کوشش کرتا، جس پر وہ صبر کا گھونٹ بھر کر رہ جاتی۔ وہ کس سے جا کر کہتی؟ اس کے بابا نے خود اسے لاوارث کر دیا تھا۔ اگر انہیں معلوم نہ ہوتا کہ عریب خانزادہ ان کی بیٹی سے کس قدر نفرت کرتا ہے تو بات الگ تھی، مگر ان کے ساتھ سارے خاندان کو پتہ تھا۔ عریب خانزادہ رمشا خانزادہ کو ایک آنکھ پسند نہیں کرتا۔ رمشا خان حیران تھی کہ کیسے سب نے یہ فیصلہ مان لیا، اور خان بابا نے انہوں نے کیسے یہ فیصلہ کیا تھا؟ کیا انہیں کسی بات کا بدلہ لینا تھا؟ یہاں آ کر وہ رو دیتی، مگر روتی اب وہ اکیلی تھی۔ کسی کے سامنے رونا اسے اپنی ذات کی توہین لگتا تھا۔ ابھی وہ سبھی کے کچھ سوچتی رو رہی تھی، دروازہ کھلنے کی آواز پر تیزی سے چہرہ صاف کرتی اٹھی اور بیڈ شیٹ ٹھیک کرنے لگی۔ عریب خانزادہ اس کے پاس جاتا اس کا چہرہ اپنی طرف کر گیا۔ نم پلکیں سرخ ہوئی، آنکھیں اور ناک اس کے رونے کی چغلی کر رہے تھے۔ عریب خانزادہ نے غور سے اسے دیکھا تھا۔ ان چند دنوں میں وہ مرجھا چکی تھی۔ عریب خانزادہ نے اسے بیڈ پر بٹھایا۔ کیا بات ہے خانم، کیوں روتی رہتی ہو؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ یہ پہلی بار نہیں تھا جو رمشا خان دھوکہ کھا جاتی، وہ کئی بار یہی کر چکا تھا، اور جب وہ اس کے سامنے کمزور پڑ جاتی تو اسے ٹارچر کرتا، اس لیے اب وہ کمزور نہیں ہونا چاہتی تھی۔ کچھ نہیں، وہ اتنا کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ نیچے جاتی کچن میں گئی اور ملازمہ کے ساتھ رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ ثانیہ خان سامان خان کے ساتھ مری گئی ہوئی تھی، اس لیے وہ یوں گھوم رہی تھی، ورنہ وہ دیکھتے ہی پہچان جاتی۔ ابھی بھی وہ کھانا بنا رہی تھی جب رحمان خان
کچن میں داخل ہوا۔ حویلی کے مرد کچن میں نہیں جاتے تھے کیونکہ انہیں ہر چیز کہے بغیر ہی مل جاتی تھی۔ آج وہ پانی پینے سیدھا کچن میں آیا تھا۔ ان چند دنوں اس نے رمشا خان کا سامنا صرف کھانے کے وقت نہ ہونے کے برابر کیا تھا۔ شاید وہ شرمندہ تھا، ابھی بھی اسے سامنے دیکھ حیران ہوا۔ اور وہ کچن میں کیوں تھی؟ رمو کچن میں کیا کر رہی ہے؟ وہ حیران ہوتا پوچھ رہا تھا۔ رمشا نے مڑ کر اسے دیکھا اور رحمان خان اپنی جگہ پتھر ہوا اور تیزی سے اس کے قریب گیا۔ ملازمہ کی پرواہ کیے بغیر وہ اس سے رونے کی وجہ پوچھ رہا تھا۔ اس کی پرواہ پر رمشا خان کا زبر ٹوٹا اور اس کے سینے سے لگی شدت سے رو دی۔ رحمان خان سن ہو چکا تھا۔ آج اسے واقعی لگا اس نے اس فیصلے کے خلاف نہ جا کر بہت بڑی غلطی تھی۔ وہ اپنی بہن کے ساتھ ناانصافی کی تھی۔ رمو کیوں رو رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ، عریب خان زادہ نے کچھ کہا ہے تم سے؟ اس کی آواز بلند ہو رہی تھی کہ سبھی کچن میں جمع ہونے لگے۔ عریب خان زادہ بھی وہاں پہنچ چکا۔ سامنے اسے یوں روتا دیکھ ٹھٹک گیا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ رمشا خان کا سر گھومنے لگا تھا اور آنکھوں کے گرد اندھیرا چھانے لگا۔ بغیر جواب دیے وہ اپنے لالا کے بازو میں جھول گئی۔ رحمان بولا کہ بکھلا گیا تھا۔ تیزی سے اسے اٹھاتے وہ باہر بھاگا تھا۔ عریب اس کے پیچھے گیا مگر اس نے اسے اپنے ساتھ چلنے سے منع کر دیا۔ یہ میری بیوی ہے رحمان، وہ اس کے روکنے پر چلایا۔ یہی تو سب سے بڑی اذیت ہے میری بہن کے لیے۔ رحمان خان کے الفاظ عریب خان کا دماغ معاف کر چکے تھے۔ گاڑی گیٹ عبور کر گئی اور وہ وہیں کھڑا رہ گیا۔ اذیت بے ساختہ اس نے یہ لفظ دہرایا تھا۔ پھر اپنی گاڑی کی طرف بھگتا خود بھی اس کے پیچھے گیا اور ریش ڈرائیونگ کرتے وہ کچھ ہی دیر میں اسپتال پہنچ چکا تھا۔ یہاں رحمان خان زادہ انتظار میں بیٹھا تھا۔ کوریڈور میں بھاگنے کی وجہ سے شوز کا شور تھا۔ عریب خان زادہ رحمان خان زادہ کے قریب گیا مگر اس نے ایک نظر بھی دیکھنا گوارا نہ کیا۔ وہ دونوں ہی اپنی جگہ بے چین تھے۔ عریب خان کا وہاں چکر کاٹ رہا تھا جبکہ رحمان کے لب مسلسل دعاؤں کو ورد کر رہے تھے۔ وہ سر ہاتھوں میں گرائے کہنیاں گھٹنوں پر رکھے وہیں ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ عریب خان زادہ اور اس کے ذہن میں جو ڈر تھا وہ ایک جیسا تھا۔ اگر رمشا خان کو کچھ ہو گیا تو یہ سوال دونوں کی روح چھلنی کر رہا تھا۔ عریب خان کو ان چند دنوں میں اپنی دی تمام تکلیفیں یاد آ رہی تھی۔ وہ کیسا سرد رویہ رکھ چکا تھا رمشا کے ساتھ۔ وہ تو کھلتے گلاب کی طرح تھی جسے اس نے اپنے سرد پن سے مرجھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ تو آزاد پرندوں کی طرح تھی جسے وہ قید کرنا چاہتا تھا۔ اسے اذیت دے کر وہ خود بھی بے چین رہا تھا مگر اپنی بے چینی اس کی وجہ سے اسے اب معلوم ہو رہی تھی۔ وہ رمشا کو سدھارنے کے چکر میں اس کے ساتھ ظلم کرتا رہا تھا۔ یا اللہ اسے کچھ نہ ہو پلیز، بے ساختہ اس کے دل نے دعا کی تھی۔ تبھی ڈاکٹرز باہر نکلی۔ رحمان خان سے پہلے وہ ان تک گیا اور اس نے رمشا کی خیریت پوچھنے لگا۔ ذہنی طور پر کسی بات کا گہرا اثر لیا اور کمزور بہت ہیں، کھانا اچھے سے کھلایا کریں انہیں، ڈاکٹر پیشہ ورانہ انداز میں بولی۔ عریب خان ابھی بھی بے چین تھا۔ وہ بے ہوش کیوں ہوئی ہے ڈاکٹر؟ اس کا روم بے چین تھا مگر ڈاکٹر کی دی خبر پر وہ ساکت رہ گیا۔ یہی حال رحمان کا تھا۔ دونوں نے بے ساختہ ایک دوسرے کو دیکھا۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ عریب خان نے بمشکل پوچھا تو ڈاکٹر نے مسکراتے اس بات میں سر ہلایا۔ عریب خان کا چہرہ کھلنے لگا تھا۔ آپ یہ ٹیسٹ کروا لیں تو کلیئر ہو جائے گا۔ ڈاکٹر نے ہاتھ میں پکڑی پرچی انہیں دی جسے عریب خان نے تشکر سے پکڑا تھا۔ ان دونوں کو رمشا سے ملنا تھا۔ روم چینج ہوا تو اس کے پاس گئے۔ وہ چھت کو دیکھ رہی تھی۔ رمو، رحمان خان نے پکارا تو اس نے نظر گنا کر اپنے لالا کو دیکھا جو اس کے قریب بیٹھا تھا۔ پیچھے نظر دشمن جان پر بھی گئی جو اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ رمشا نے گھر جانے کی ضد کی تو مجبوراً رحمان کو اسے لیے جانا پڑا۔ رمشا کو اس کے کمرے میں پہنچا کر وہ سیدھا کچن میں گئی۔ سبھی کو کل صبح تک علم ہو جانا تھا کہ وہ امید سے ہے۔ ایک نیا احساس تھا جو اس کے اندر جاگ رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی جب اسے اپنے ہاتھوں پر پکڑ محسوس ہوئی۔ وہ اس لمس کو پہچانتی تھی تبھی اس کی پوزیشن میں فرق نہ آیا تھا۔ ناراض ہے میری خانم؟ وہ محبت سے چور لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ رمشا کی آنکھ کا کنارہ نم ہوا تھا۔ عورت چاہے کچھ بھی کر لے اپنے شوہر کی نرم پکار پر وہ پگھل ہی جاتی ہے، چاہے وہ جتنی بھی ناراض ہو۔ وہ بھی پگھل جاتی تھی۔ رو کیوں رہی ہو؟ عریب نے ہونٹوں سے اس کے آنسو چنے تھے جس پر وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ بس اماں کی یاد آ رہی ہے کچھ دنوں سے، وہ اتنا کہہ کر رو دی۔ عریب نے اسے سینے میں چھپایا۔ میں کبھی تمہیں دکھ نہیں دوں گا، اب کبھی یہ آنکھیں نم نہیں ہوں گی۔ تم شہزادی ہو خانزادہ حویلی کی اور عریب خانزادہ کے دل کی ملکہ۔ اس نے اس کے ہونٹوں کو نرمی سے چھوا تھا۔ پھر رمشا خان نے دیکھا تھا وہ کس قدر نرمی سے اس سے ٹریٹ کرتا تھا، اس کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرتا تھا، اس کی ڈائٹ کا خیال رکھتا تھا جس پر سبھی حویلی والوں اور رحمان خان بھی مطمئن ہو چکا تھا۔ اس نے عریب سے دوبارہ کچھ نہ کہا۔ کچھ اسے اس کے بابا نے تسلی کروائی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بیٹیاں گلاب کی طرح ہوتی ہیں اور جنہیں سنبھالنا ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا، اس لیے اپنی بیٹی کو آج میں رہنے دیں۔ سکون میں رہے گی تو خوش رہے گی ورنہ بکھرے پھولوں کی طرح مرجھا کر بکھر جائے گی۔ سٹوری پسند آئی ہے تو سٹوری کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔